اب آپ کے سامنے جناب علامہ خورشید حیدر جوادی صاحب، ان کے فوراً بعد بابا تقی عباس شاہ جی پڑھیں گے، اور ان کے بعد ذاکر کریم حیدر وہ پڑھیں گے، ان کے بعد ذاکر رضوان بسوال پڑھیں گے، اور ان کے بعد شبیہ تابوت جناب سرکار شہنشاہ بتا برآمد ہوگی۔ مل کے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد و مقام المحمود، سید العرب والعجم، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین الشرفاء المعصومین المظلومین الہادیین المہدیین المنتخبین المنتجبین العابدین الشاکرین الحامدین الزاہدین الراشدین الخلفاء اللہ فی الارض الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطاہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ صلوات اللہ علیہ۔ حضرات گرامی، دعا ہے کہ خالق لم یزل میرے برادر بزرگ جناب ڈاکٹر وسیم اصغر صاحب اور ان کے فرزندان کی اس سعی جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ ڈاکٹر صاحب سے ایک رشتہ ایسا ہے، ایک تعلق ایسا ہے جس کی بنا پہ اتنے طویل انتظار کے بعد ممبر پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو آج کی مجلس جس عنوان پہ منعقد ہو رہی ہے، جب سے میں آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوں کسی بھی مقرر نے، کسی بھی واعظ نے اس عنوان پہ گفتگو کی نہیں ہے۔ تو جو ہے میرے دوستو، یعنی جس عنوان پہ بانیان نے مجلس کا اہتمام کیا، نگہبان رسالت، ابھی تک تو میں نے کسی سے نگہبان رسالت کی کوئی ایک بات بھی نہیں سنی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ کم از کم ایک جملہ تو سرکار ابو طالب کے بارے میں ضرور بیان فرمائے۔ تو میں ایک جملہ نہیں بلکہ پوری مجلس آپ کو جناب ابو طالب پہ سنانے لگا ہوں۔ آ جاؤں تو مرضی نہ ہوں تو ہمیں کوئی مرضی، سانو کوئی اعتراض نہیں، کسی نہ بکھر کے پاؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ، جڑے بیٹھے ہو سو بسم اللہ سے، مولا تو انہوں سلامت رکھے۔ اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ترے چار نے یا ایک کے ساڑی سے کوئی اثر نہیں پہنچا۔ صلوات پڑھے باواز بلند محمد وآل۔ میں نے تو اس مقام پہ عشرہ محرم پڑھا ہے، اور یہ میرا اپنا گھر ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائیوں جیسے ہیں۔ اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس کی گود میں پلنے والا ایک نبیوں کا سلطان بنتا ہے، ایک ولیوں کا سلطان بنتا ہے۔
اس ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ اے رسول ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو رحمت للعالمین جس پاکیزہ گود میں پلے اس پاکیزہ گود کو ابو طالب کی گود کہتے ہیں. بھائی کلیم عباس جس گھر میں پلے اس کو ابو طالب کا گھر کہتے ہیں. جس دسترخوان پہ پلے اس کو ابو طالب کا دسترخوان کہتے ہیں. اور اس ہستی کو ابو طالب کہتے ہیں قرآن میں جن کا نام عمران لکھا ہوا ہے. لیکن مولوی عمران نہیں بتاتا، مولوی ابو طالب ہی بتائے گا. میں نے ایک مولانا سے کہا کہ آپ جناب ابو طالب کا اصل نام کیوں نہیں بتاتے؟ کہنے لگے کہ اصل نام بتانے میں ہمیں ایک پریشانی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو جناب ابو طالب کا اصل نام بتایا ہے وہ ہے عمران. اگر ہم زمانے کو بتا دیں کہ ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، کل کو لوگ سوال کریں کہ یہ سورت آل عمران کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سورت آل عمران پہ پردہ ڈالنے کے لیے ہم نے نام ہی چھپا لیا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم ڈالو، میں تو ڈالنے والا نہیں ہوں. کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں، ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں. کیونکہ ابو طالب نے میرا رسول پالا ہے، ابو طالب نے میرے رسول کی پرورش کی ہے، اور میں اللہ اس کو انعام میں یہ تحفہ دوں گا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ کہتا ہے تم جتنے پردے ڈالو ڈالتے رہو، میں نے آدم و نوح اور آل ابراہیم کے بعد اگر کائنات میں چنا ہے تو آل عمران کو چن لیا ہے. اگر میں نے چنا ہے کسی کو تو وہ آل عمران ہے. اب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اصل نام ہے عمران، کنیت ہے ابو طالب. کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت قبلہ عرب کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ گھر میں جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس بیٹے کے نام پر والد کا نام زمانے میں مشہور ہو جاتا تھا. مثلا جناب ابو طالب کے 4 فرزند تھے. کتنے؟ 4. سب سے بڑے طالب جن کی وجہ سے کنیت ہے ابو طالب، سیدزادہ دعا کیجئے گا، جن کی وجہ سے کنیت ہے ابو طالب. اس کے بعد عقیل، ان کے بعد جعفر طیار، ان کے بعد حیدر. نعرہ حیدری جو ہے یا نہیں؟ تو پھر میں کہا کرتا ہوں قبلہ مجلسی صاحب کہ علی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بھائیوں میں بھی چوتھے نمبر پہ نظر آتے ہیں، بھائیوں میں بھی چوتھے نمبر پہ نظر آتے ہیں، لیکن چوتھے نمبر پر بھی رہ کر علی ہمیشہ علی ہوتا ہے، علی ہمیشہ علی ہوتا ہے. اب قبلہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا قصیدہ سنانے لگا ہوں آپ کو، اور ایسا قصیدہ جو ہمیشہ آپ کو یاد رہے. جو کہ ممبر پر میرے انتہائی واجب الاحترام برادران، بالخصوص اس منڈی بہاؤالدین کی دھرتی کے ایک ایسے سپوت جناب برادرم کلیم عباس جہلانہ صاحب تشریف فرما ہیں کہ جن کی ذاکری پر خاص سیدہ کی مہر ہے، اور مولا نے ان کو بڑی عزت دی ہے. مولا مزید عزت عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ ابو طالب کس ہستی کو کہتے ہیں، کس شان کے مالک کو کہتے ہیں؟ بابا جی اگر دعا کریں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے. کہ وہ حیدر ہو، کہ وہ حیدر ہو. اب ظاہرہ بندے میں نے ساتھ تو لائے کوئی نہیں، آپ ہی نے تھوڑا سا میرا ساتھ دینا ہے. کہ وہ حیدر ہو، حسنین ہو، یا کہ سجاد زین العبا ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ حیدر ہو کہ حسنین ہو یا کہ سجاد زین العبا ہو، وہ باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کی رضا ہو. جب وعدے تقی ہو یا نقی ملقب بدعا ہو، حسن عسکری جیسا مولا انجم بقبا ہو، یا مہدی دوران حجابوں میں چھپا ہو، یا مہدی دوران حجابوں میں چھپا ہو. ہر نور کا جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر معصوم کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا.
کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا، علی ہے ابو تراب، تو جو ہے علی ہے ابو تراب، تو جو ابو تراب کا بھی باپ ہو سے ابو طالب کہتے ہیں۔ علی ہے ناطق قرآن، تو جو ہے یا نہیں، علی ہے ناطق قرآن، صرف علی ہی نہیں، حسن بھی قرآن، حسین بھی قرآن، زین العابدین بھی قرآن، محمد باقر بھی قرآن، جعفر صادق بھی قرآن، موسیٰ کاظم بھی قرآن، علی رضا بھی قرآن، محمد تقی بھی قرآن، علی نقی بھی قرآن، حسن عسکری بھی قرآن، مہدی حق بھی قرآن، تو 12 معصوم قرآن، جس کو اپنا باپ کہے اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ آئیے برادر محترم، اب قبلہ تھوڑے سے فضائل سنانا چاہتا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کے۔ کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا، بھائی کلیم عباس میں کہتا ہوں کہ اگر کلمہ نہیں پڑھا تو سرکار محمد مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اور تھوڑا جا بول ہی بہو یار، سامنے بیٹھے ہو، کوئی تھوڑا سا بول پڑے، حیدری نکاح کس نے پڑھا ہے؟ قبلہ کہتے ہیں کہ نکاح تو جناب ابو طالب نے پڑھا ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو ایک عام سا مسلمان ہو کے بھی کسی غیر مسلم سے اپنے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھاتا، تو جو رحمت للعالمین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو عرش پہ اولا ہے، فرش پہ مولا ہے، تو جو ہے یہ نہیں، جو عرش پہ احمد ہے، فرش پہ محمد ہے، وہ اپنا نکاح کسی غیر مسلم سے کیسے پڑھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذرا آگے بڑھیے، یہ بتائیے کہ جناب ابو طالب نے نکاح میں پڑھا کیا تھا؟ اب رکن کی سرزمین پر خورشید جوادی آپ کو وہ خطبہ سنانے لگا ہے جو جناب ابو طالب نے سرکار محمد مصطفیٰ کے عقد نکاح کے موقع پر پڑھا تھا۔ جتنی کتابیں کہو منبر پر لا کے رکھنے کو تیار ہوں، میرے مولا ابو طالب نے سرکار محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا اور اس پہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن سلالت اسماعیل۔ حمد ہے اس خالق کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں سے قرار دیا، حمد ہے اس خالق کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل میں سے قرار دیا۔ سیدہ قرآن نازل ہونے سے 15 سال پہلے ابو طالب نے قرآن پڑھا ہے، قرآن نازل ہونے سے 15 سال پہلے ابو طالب نے قرآن پڑھا ہے، اور 15 سال بعد جب قرآن نازل ہوتا ہے ہم قرآن کو کھول کے دیکھتے ہیں، پہلے صفحے پہ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب دو میں سے ایک بات ماننا ضروری ہے، دو میں سے ایک بات ماننا ضروری ہے، یا تو قرآن نازل ہونے سے پہلے ابو طالب قرآن کا عالم تھا، یا ابو طالب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان کو قرآن بنا دیا۔ یا رسول اللہ، نکاح خان مصطفیٰ۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، پوچھئے علماء سے کہ جو اسلام کی پہلی دعوت منعقد ہوئی ہے وہ کس کے گھر میں منعقد ہوئی؟ وہ جو ہے یہ نہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ مجھے افراد کی قلت اور کثرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اصلی محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا میرا ولایت کا رشتہ ہے، مبدت فی القربا کا رشتہ ہے۔ اسی رشتے کو بھائی کلیم مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، زیادہ طویل گفتگو بھی نہیں کرنی۔ پہلا جلسہ اسلام کی آغاز میں جس گھر میں منعقد ہوا وہ ہے ابو طالب کا گھر۔ کیوں؟ اسی مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر موجود تھا، اللہ کے گھر کی موجودگی میں اسلام کی پہلی دعوت ذی العشیرہ ابو طالب کے گھر میں کیوں منعقد ہوئی؟ وجہ جانتے ہو؟ وجہ
سنیے اور میرے حق میں دعا کیجئے، اس لیے کہ بیت اللہ ضرور قبلہ اللہ کا گھر تھا، لیکن بیت اللہ میں لوگوں نے بت لا کے رکھے ہوئے تھے۔ رسول خدا لوگوں کو بت پرستی سے روکنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو پہلی دعوت میں ہی اگر بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے خطاب کرتے تو اسلام کی دعوت وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ اللہ نے کہا میں نے کوئی ایسا گھر تلاش کرنا ہے جو بتوں سے پاک ہو، میں نے کوئی ایسا گھر تلاش کرنا ہے جو بتوں سے پاک ہو۔ اللہ نے پوری کائنات میں نگاہ دوڑائی، ایک ابو طالب کا گھر نظر آیا جو بتوں سے پاک تھا۔ یا رسول اللہ، حیدری، ایک ابو طالب کا گھر تھا جو کہ بتوں سے پاک تھا۔ اب وہاں پہ دعوت منعقد ہوئی، 3 دن تک لنگر پکا کے ان لوگوں کو کھلایا۔ یہ لنگر کھلانا سنت ہے جناب ابو طالب کی، تو جو ہے یہ نہیں ہے بھائی جان، یہ لنگر کھلانا سنت ہے جناب عمران کی۔ اب بھائی کلیم سوال تو یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ دعوت ذی العشیرہ میں اللہ نے ابو طالب کے گھر کا اہتمام کیوں کیا اور ابو طالب کا لنگر ان لوگوں کو کیوں کھلوایا؟ من و سلوہ بھی نازل کر سکتا تھا، ان کے لیے من و سلوہ کیوں نہیں آیا؟ کہا من و سلوہ نازل کرنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اگر میں موسیٰ کے امتیوں کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کر سکتا ہوں تو مصطفیٰ کے امتیوں کے لیے جو کہ فخر موسیٰ ہے میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اب جملہ ہے بھائی رضوان، بھائی کلیم عباس، بابا جی آپ سے دعا لینے کے لیے کہا کہ پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوا کے ان لوگوں کو کھلا کے، ابو طالب کا نمک کھلا کے ان لوگوں کو ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ ابو طالب کے گھر سے کھا رہے ہو، اور جو بھی ابو طالب کے ایمان میں شک کرے گا، بعد میں اسلام کے آ جانے کے ابو طالب پر بھونکے گا، وہ نمک حرام ہوگا۔ جو ابو طالب کا کھا کے بعد میں ابو طالب پہ ہی بھونکتا ہوا نظر آئے، سمجھ لینا کہ پکا نمک حرام ہے۔ اب وہاں پہ دعوت منعقد ہے، آخری جملے، زیادہ طویل گفتگو کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پیغام تھا جو پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ شان ابو طالب بھائی کلیم عباس اتنی ہے، عشرہ کیا عشرے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بندہ کچھ پڑھے تو پڑھے جا سکتے ہیں، تو جو ہے یہ نہیں ہے۔ اب سنیے گا، وہاں پر دعوت منعقد ہوئی، 3 دن تک سیدزادہ 2 روز کھاتے تھے، کھا کے اٹھ کے چلے جاتے تھے، محمد کو بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ اب یہ آخری جملہ ہوگا، اس کے بعد بلا فصل آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیے گا۔ اب قبلہ تیسرے دن رسالت مآب ہوئے پریشان، کہا چچا میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ابو لہب مجھے بات نہیں کرنے دیتا۔ جناب ابو طالب نے فرمایا محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جو ہے یہ نہیں ہے۔ آج کوئی اس وقت تک اپنے مقام سے حرکت ہی نہیں کر سکے گا جب تک تیری بات کو سن نہ لے گا۔ اب تیسرے دن پھر لنگر کھا کے شاہ جی اٹھ کے جانے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ جناب ابو طالب نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا خبردار کوئی اپنے مقام سے حرکت نہیں کرے گا، خبردار کوئی اپنے مقام سے حرکت نہیں کرے گا، اور اس وقت تک اٹھ کر نہیں جائے گا جب تک میرے بھتیجے کی بات نہ سن لے۔ پہلے ان لوگوں کو روکا، اب جملہ سنیے گا، اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ سے بھائی رضوان مخاطب ہو کے فرمایا کم یا سیدی و یا مولائی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و مولا، اے میرے مرشد و پیشوا، اے میرے مقتدا و رہنما، تو جو ہے یہ نہیں ہے، اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیے۔ بلغ ما انزل علیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر پیغام نازل ہوا ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچائیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے وہ پیغام نہیں سنتے۔ اب قبلہ وہاں پر 40 کافروں کے مجمع میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے سرکار محمد مصطفیٰ کو کہا آقا محمد، مولا محمد، آواز قدرت آئی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان،
احسان، میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں، ہمیشہ میں نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا ہے۔ ابو طالب تو نے 40 کافروں کے مجمع میں کھڑے ہو کر میرے حبیب کو مولا کہا ہے، اگر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں تیرے بیٹے علی کو پوری کائنات کا مولا نہ بناؤں تو اللہ میرا نام ہی نہیں ہے۔